الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کہ مسلمانوں کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو شخصیت سب سے افضل ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چونکہ وہ دور ہے وہ فتنے اور فساد کا دور ہے کہ جس دور میں ہر بندے کو حضرت ابو بکر صدیق سے تکلیف ہے، یا صحابہ کرام سے تکلیف ہے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تکلیف ہے، تو اسی وجہ سے لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے عقیدے کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے چند حدیث مبارکہ بخاری شریف سے اس عقیدے کے اوپر سنتے ہیں تاکہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت اور پختہ ہو جائے۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد اول، اور لاہور سے یہ چھپی ہے، اور بخاری شریف کا صفحہ ہے 645 اور حدیث کا نمبر ہے 3655۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا سلیمان عن یحیی بن سعید النافع عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں افضلیت کا یہ معیار رکھتے تھے یا افضل قرار دیتے تھے، اور سب سے زیادہ بہتر قرار دیتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کو، پھر حضرت عمر فاروق کو، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کو۔ یہ تھی ایک حدیث مبارکہ۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3662۔ حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حدثنا معل بن اسد حدثنا عبد العزیز بن المختار حدثنا خالد الحذاء ابی عثمان حدثنا عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيت فقلت ای الناس احب الیک قال عائشة فقلت من الرجال قال ابوها قال فقلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد الرجال۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ذات سلاسل کی جنگ میں ذات سلاسل کے لشکر پر جب بھیجا تو فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ لوگوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق۔ فرماتے میں نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عمر، اور آپ نے اسی طرح کے جو امراض، اسی طرح کے جو مرد تھے، وہ اسی طرح کی شخصیات تھی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گنتی فرمائی۔ اب یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے افضل ہے۔ یہ تھی دو حدیث مبارکہ۔ آئیے تیسری اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ حدیث کا نمبر ہے 3671۔ حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا جامع بن ابی راشد حدثنا ابو یعلا عن محمد بن الحنفیہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر ثم قال قلت ثم من قال عمر وخشیت یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ حضرت ابی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ لوگوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل شخصیت کون ہے، سب سے افضل ہستی کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا پھر کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر حضرت عمر فاروق ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے تیسری مرتبہ میں خوف تھا کہ وہ عثمان کہیں، یعنی وہ حضرت عثمان غنی کا نام لے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہی کہہ دیا کہ پھر آپ
تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو مسلمانوں کا ایک مرد ہوں۔ مراد کیا کہ یہ آپ نے بطور عاجزی ارشاد فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگ تو حضرت علی کو افضلیت دے رہے ہیں، لوگ تو حضرت علی کو افضل کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں جو سب سے افضل شخص ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ صرف چند حدیث مبارکہ اس عقیدے پر پیش کی ہیں، ورنہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ مسلمانوں کا، اہل سنت کا اجماعی، قطعی، یقینی اور اعلانی عقیدہ ہے کہ اس کے اندر شک اور شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔